حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو قربانی کی شرائط کے بارے میں آج ذکر کر دوں۔ ویسے تو ابھی ٹائم کافی باقی ہے، تقریباً ایک مہینہ سے 1-2 دن زیادہ ہیں، لیکن آپ کو تاکہ بہت سے ایسے بھائی بہن ہوں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کن شرائط کے ساتھ قربانی لازم ہو جاتی ہے، تو وہ ہر سال ایسے ہی کرتے ہیں جی ہمارے گھر میں تو والد صاحب قربانی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں تو ایک جانور آتا ہے، ایک بکرا آتا ہے، وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو مرحومین کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ بس ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے 3 دنوں میں، یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، ابھی ذی قعدہ چل رہا ہے، اگلے مہینہ ذوالحجہ جو اسلامک منتھ ہے، اس کی 10، 11، 12 کو جس شخص کے اندر یہ 3 شرائط جمع ہوں اس پہ قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر ہم حج کے بارے میں غور کریں تو فقہاء نے یہی فرمایا کہ حج کے بھی 2 مہینہ 10 دن ہوتے ہیں۔ شوال کا مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن شروع کے 2 مہینہ 10 دن، یعنی ان دنوں میں اگر کوئی حج کا احرام پہن لے تو وہ ویلڈ مانا جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ حج کی فرضیت جو ہے وہ ان دنوں کے اندر نہیں دیکھی جائے گی کہ نصاب آدمی کے پاس ہے کہ نہیں، بلکہ جب آپ کے علاقے میں قافلے بننا شروع ہو جائیں، یا جیسے ہمارے ہاں گورنمنٹ کے پاس پیسے جمع کراتے ہیں قرآن اندازی کے لیے، ان دنوں میں دیکھا جائے گا، حالانکہ حج کے ایام آگے ہیں۔ اسی طرح جب قربانی کی پرچیزنگ ہوتی ہے، بس اس ٹائم آپ اپنے اندر یہ شرائط دیکھ لیں۔ ویسے تو فقہاء نے یہ لکھا کہ قربانی کے 3 دنوں میں شرائط دیکھیں، لیکن حج کے مسئلے پہ قیاس کر کے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ جس وقت ہم قربانی کے جانور خریدتے ہیں، جیسے 1 آدھ ہفتے پہلے رجحان بن جاتا ہے بہت، تو آپ ان دنوں کے اندر خاص طور پر گھر کا ہر فرد اپنے اندر ان قربانی کی شرائط کو تلاش کرے، جس میں ہوگی اس پہ قربانی واجب ہے، اور جس میں نہیں ہے اس پر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شوہر پر نہ بن رہی ہو، بیوی پہ قربانی بن رہی ہو، اس لیے ضرور اچھی طرح دیکھیں۔ پہلی شرط ہوتی ہے مسلمان ہونا، کافر پہ قربانی واجب نہیں۔ دوسرا عاقل ہونا، پاگل مجنون پہ نہیں ہے۔ تیسرا بالغ ہونا، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں۔ چوتھا مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہو۔ مسافر وہ ہے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، تو جیسی شہر کی حدود سے باہر نکلے گا وہ مسافر ہو جائے گا۔ پھر جب تک وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر کم از کم 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، وہ مسافر ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر اگر گیا اور وہ اس نے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو مقیم ہو جائے گا۔ یا کوئی آبائی وطن ہے، جیسے باہر والے آتے ہیں یہاں پر اور یہیں شہر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس میں تو داخل ہوتے ہی وہ مقیم ہو جائیں گے۔ ابھی جو حاجی سفر کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ جو حج قران یا حج تمتع کریں گے، جو حج تمتع تو یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام پہنتے ہیں، اس کے بعد عمرہ کر کے احرام کی پابندی سے باہر آ جاتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا علیحدہ احرام پہنا جاتا ہے، اور قران وہ ہے جس میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں۔ یہ جو حج قران، حج تمتع کرنے والے ہیں، ان پر ایک قربانی تو حج کے شکرانے کے طور پر ہے، چاہے ان کے اندر یہ شرائط ہوں یا نہ ہوں، اور دوسری قربانی جو ہے وہ دیکھی جائے گی عید الاضحیٰ والی کہ ان میں یہ شرائط موجود ہیں یا نہیں۔ لہذا وہ بھی اس پر غور کریں جو حج کرنے والے ہمارے بھائی بہن ہیں، کہ اگر آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور مقیم ہو گئے کہ نہیں۔ اگر آپ مکے کے دنوں کے ساتھ بشمول مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے دن بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اگر 15 دن تک قیام بنتا ہے مکے میں اور ان تمام جگہوں پر، تو آپ مقیم ہو جائیں گے، تو پھر آپ پہ قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایک اور شرط ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد 5 شرائط آپ اپنے اندر دیکھیں گے، تو یہ مقیم ہو جاتا ہے آدمی جب اس طرح 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے۔ اور چوتھی شرط ہوتی ہے مالک نصاب ہونا۔ قربانی کے نصاب میں صحیح قول یہی ہے ہمارے نزدیک کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر حاجت اصلیہ سے زیادہ مال کسی بھی شکل میں موجود ہو، اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ حاجت اصلیہ کیا ہیں؟ گھر کی ضروریات زندگی کا سامان، آپ کے کپڑے، لباس، سواری، فریج، اے سی بھی آپ کی حاجت ضروریات میں آتا ہے، واشنگ مشین، فریج ہے۔ ان کے علاوہ مثال کے طور پہ گولڈ، یہ اضافی ہوتا ہے، 1 تولہ گولڈ بھی ہو تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے 1,28,000 30,000 تک ایسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں ریٹ،
تو اتنی ہوتی ہے. تو جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہوگا اس پہ قربانی واجب ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے جیسے بچیوں کے شادی کے سوٹ ہوتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ پہنتی ہے پھر ایسے رکھا ہوا ہے، اگر وہ اضافی ہوگا، حاجت اصلیہ سے زائد ہے وہ سوٹ، اور اسی طرح ریجیکٹڈ سوٹ، پرانے جوتے وغیرہ یہ سب اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے قربانی واجب. اسی طریقے سے آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا، چاہے مکان بنانے کے لیے ہو، چاہے آپ نے انویسٹمنٹ کے ارادے سے رکھا ہو، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، اور یقیناً آج کل تو پہنچے گا 1,28,000 تو کوئی رقم ہی نہیں ہے، تو قربانی واجب ہے. حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا اگر کسی کے 6 کمرے ہیں اور وہ 4 کمرے استعمال کرتا ہے، 2 کمرے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی قربانی کے نصاب میں حساب ہوگا. لہٰذا میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، گھر کے سرپرست وہ اپنا قلم ڈائری لے کے بیٹھ جائیں، زوجہ، بیٹا، بیٹی، بہو، سب کے سب بیٹھیں اور اپنا اپنا حساب کتاب کریں. جس کے اندر یہ شرائط جمع ہوں کہ وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مالک نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک ٹائم میں گھروں میں 10 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، 5 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن جانور ایک آ رہا ہے، ایک بکرا ابا جانی کر رہے ہیں ہر سال. اور بعض اوقات یہ بھی بیماری ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی کرنا واجب ہے. لیکن ایسا شخص خود نہیں کر رہا ہوتا، کہتا نہیں اس دفعہ میں نبی کریم کے نام کی کر لیتا ہوں، اس دفعہ والدہ کے نام کی، اس دفعہ والد صاحب کے نام کی. بھئی اگر آپ کو دیگر کرنی ہے تو وہ نفلی قربانی الگ لے کر آئیں. ان کی طرف سے قربانی کرنے سے آپ کا واجب کیسے ادا ہو جائے گا؟ اس لیے اس پہ توجہ کریں اور یہ قربانی کے مسائل اچھی طرح سمجھیں. ایک بھائی نے آفر کویسچن پوچھا تھا کہ راستے میں جو ہمیں چیز ملتی ہے، گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کسی شرعی فقیر کو دینا ضروری ہے یا کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو پہلے ہی سمجھ لیں کہ جو یہ گری پڑی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کو لقطہ کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں. اور لقطہ کوئی ہم اس کے مالک نہیں بن جاتے. اگر وہ مسلمان کا ہے، جیسے آپ اسلامی کنٹری میں ہیں تو مسلمان کا ہی ہوگا، تو وہ مسلمان بھائی کی ایک امانت ہے سمجھ لیں. تو یا تو آپ اٹھائیں نہیں، چھوڑ دیں، آپ بری ذمہ ہوں گے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھایا تو آپ نے گناہ کیا ہے، گویا کہ یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں آپ، حرام ہے. اور اگر آپ نے مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھایا تو بہت اچھا ہے، مستحب ہے، پھر آپ اٹھا لیں. لیکن وہاں پہ پھر جس طرح عرف میں کسی بھی گمشدہ چیز کے اعلان کا طریقہ ہو، وہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا. اگر مالک مل جائے تو ٹھیک، جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ مالک اس کے تلاش سے مایوس ہو چکا ہے اور اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، یہ چیز کی قیمت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، آپ کو سونے کا پورا سیٹ ملا ہے تو اس میں کافی عرصے تک آدمی تلاش کرے گا. آپ کو 5 روپے ملیں، 10 روپے ملیں، 50 روپے ملیں، کون تلاش کرتا؟ تھوڑی دیر دیکھے گا، ختم. تو جب آپ کو لیکن یقین ہو جائے بہرحال کہ مالک اب اس کے تلاش سے مایوس ہو چکا ہے تو خود غریب ہیں تو خود رکھ لیں. اس میں شرعی فقیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، ضرورت مند ہوں بس ٹھیک ہے، آپ اگر بہت ضرورت ہے آپ کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ کسی ایسی شرعی فقیر کو دیکھیں جو غربت کے ساتھ شرعی فقیر ہے، اس کو دیں، افضل ہے. اپنے خاندان میں بھی دے سکتے ہیں، پڑوس میں بھی دے سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عصر کی نماز وقت مکروہ سے 1 منٹ پہلے شروع کی تو کیا اسے لوٹائیں گے؟ دیکھیں عصر کا وقت 2 اوقات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی عصر سے مغرب، ایک کامل وقت اور ایک ناقص وقت. لاسٹ 20 منٹ ناقص وقت کہلاتے ہیں. اگر کسی نے کامل وقت میں تکبیر لگا لی اور ختم اس کو ناقص وقت میں کیا تو شروع کا اعتبار ہوتا ہے، یہ گویا کہ کامل ہی ادا ہوگی اور اس حالت میں نماز کو لوٹایا نہیں جائے گا. ہاں اگر کسی نے ناقص وقت میں شروع کی، جیسے آخری 20 منٹس میں، اب اگر جان بوجھ کے دیر کی تھی تو گناہگار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر اس نماز کو لوٹانا ہوگا. اور اگر عذر نہیں تھا، ویسے اسے بھول گئے، مہمان آ گئے، تب بھی بہرحال لوٹانا ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا. تو یہ جو آپ نے بیان فرمایا، یہ کامل وقت میں چونکہ آغاز ہو چکا تھا تو لوٹانے کی حاجت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ تصویر سامنے لگی ہوئی تھی، نماز شروع کر دی، پھر کسی نے سامنے سے وہ تصویر ہٹا دی تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اصل میں تو زیادہ تر آغاز کا ہی اعتبار ہوتا ہے. جب سامنے تصویر نظر آ رہی تھی تو شروع ہی کیوں کیا تھا؟ اس نماز کا تو آغاز ہی مکروہ تحریمی ہوا کہ آپ نے سامنے تصویر کے، اب اگر تصویر ہٹا بھی دی تو بہرحال اس کا آغاز تو ہو گیا، تو اس لیے اس نماز کو لوٹانا چاہیے. ہاں ہونا ہی چاہیے تھا کہ یا تو تصویر ہٹا دیتے، یا ہٹانا ممکن نہ ہوتا، جیسے آپ مہمان بن کر گئے، میزبان کی ناراضگی کا اندیشہ ہے تو کوئی کپڑا وغیرہ لے کر اس پہ فی الحال ڈال دیتے، نماز ادا کرتے، پھر وہ جانے ان کا کام جانے، سمجھا دیتے ان کو مسئلہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی بھائی صاحب میں 2 سوال تھے. بولیے.
ایک ہے کہ ناجائز کو بھی لوگ حرام کہتے ہیں اور حرام کو بھی حرام کہتے ہیں، تو یہ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہوگا یہ سمجھا دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ میری سالی کے نکاح کے لیے ایک مولانا صاحب کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ میں فیس اس حساب سے لوں گا جتنا ان کا مہر ہوگا اس کا 2%. تو میں نے بولا بھائی صاحب اب جنازہ کا نماز میں کیا ہے، وہ وراثت میں 2% لیں گے، تو انہوں نے نہیں پڑھایا، پھر چلے گئے وہ. تو کیا ان کا فیس کا اس طرح مطالبہ درست تھا؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. دیکھیں ناجائز سمجھ لیجئے کہ ایک جنس مقسم کہہ لیں آپ اس کو آسان الفاظ میں، مقسم جس کو تقسیم کیا جائے اسے مقسم کہتے ہیں. تو ناجائز کا لفظ جو ہے وہ ان امور پہ بولا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ارتکاب منع کیا ہو، یعنی اس کے کرنے پہ آپ گناہگار ہوں یا کم از کم شریعت اس کو ناپسند کرتی ہو. تو ناجائز امور میں پھر حرام، مکروہ تحریمی، سنت موقدہ کو ترک کرنا جس کو اصاعت کہتے ہیں وہ، اس کے بعد مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا آتا ہے. یعنی ناجائز کے اندر حقیقتاً اگر تقسیم کریں تو یہ آنا چاہیے، اگرچہ بعض لوگ جو خلاف اولا ہے اس کو ناجائز نہیں کہتے ہیں کہ یہ ناجائز نہیں ہے. مطلب وہی ہے، اگر ہم اس کی تعریف متعین کر لیں کہ ناجائز سے مراد یہ ہے کہ جس کا کرنا حرام ہو یا شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہو یا اس پہ ثواب کی کمی ہو جاتی ہو، تو پھر یہ حرام ناجائز کے تحت آئے گا. گویا کہ وہ مقسم ہے جس کو تقسیم کیا جائے، اور جو پھر اس کی قسمیں بنتی ہیں ہر ایک کو ایک قسم کہتے ہیں. تو حرام ناجائز کی کچھ اقسام ہیں جیسے حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت وغیرہ. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ناجائز میں حرام میں کوئی فرق نہیں. بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے پاکستانی کا لفظ جو ہے یہ ایک مقسم ہے، پھر اس کے تحت مسلمان اور مسلم اور غیر مسلم دونوں آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں بھی کون کون رہتا ہے، مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی. ٹھیک ہے نا. تو اگر اب آپ دیکھیں مسلمان کیا پاکستانی نہیں ہے؟ کافر پاکستانی نہیں ہے جو ہمارے یہاں رہتے ہیں، بالکل ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستانی کا لفظ اس کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے، اس پر بھی بولا جا سکتا ہے. ایسے ہی ناجائز کے لفظ حرام پر بھی بولا جا سکتا ہے، مکروہ تحریم میں بھی بولا جا سکتا ہے. تو یہ ناجائز کی تقسیم ہوتی ہے اور یہ اس کی اقسام بنتی ہیں. امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں. پہلے یہ سوال ہے جیسے ہم عشاء سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے، تو 2 پڑھ کے ہم قاعدے کے اندر بیٹھے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو رمضان شریف میں فوت ہوتا ہے اس سے حساب نہیں ہوتا، تو رمضان شریف کے اس سے حساب و کتاب ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ رمضان کے رمضان میں اسے حساب نہیں ہوتا جو فوت ہوتا ہے، تو بعد رمضان ہوتا ہے اس سے حساب کتاب؟ بعد رمضان. ہاں چلو ٹھیک ہے. اور چلے میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ نکاح پڑھانے آئے سالی کا، تو کہا جو مہر اس کو 2% دے دیجئے گا، تو انہوں نے ناراض ہو کے اس کو بھگا دیا. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دینا جائز تھا. اب یہ عرف بن چکا ہے ہمارے یہاں کہ نکاح خواہ آتا ہے باقاعدہ فیس لیتا ہے. بہتر یہ ہے کہ طے نہیں کرنی چاہیے، لوگ اس کو دیں خود اپنی خوشی سے، بہتر ہے. لیکن یہ لینا کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے. آپ شادی کی رسومات میں سینکڑوں اخراجات کرتے ہیں. اگر ایک آدمی ٹائم نکال کر آیا ہے، وہ پورا آپ کا پروسیس بھی کرتا ہے، نکاح نامہ بھرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اپنا ٹائم لگاتا ہے، اس کو پیسے دیتے ہوئے کیوں آپ کو یہ یاد آیا کہ جنازے میں اتنا % اور فلاں میں اتنا % دے دیتے؟ اس کو بیچارہ اپنا ٹائم نکال کر آیا ہے. ہم دیندار اگر کوئی پیسہ مانگے تو بڑا افسوس کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہزاروں روپے اپنے بچوں کو ہوٹلنگ کروا دیتے ہیں 10-10 ہزار 20-20 ہزار کی. لیکن جب قاری صاحب بچے کو پڑھانے آتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا لوگے؟ وہ کہتے ہیں 1000. بولتے ہیں نہیں 500 روپے دیں گے، 200 روپے دیں گے، 300 روپے دیں گے. دین ہمارے نزدیک اتنا معمولی اور حقیر ہو گیا ہے کہ اس کے لیے جتنا کم سے کم پیسہ مختص کیا جائے اسے بھی سمجھتے ہیں پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اور دنیا کے لیے بچے نے او لیول اے لیولز کی ٹیوشن پڑھانی ہے تو کتنا جی پیسے ہیں؟ 25,000 30,000 سیلریز لے رہے ہیں اور اس کو دے رہے ہیں وہ. تو ذرا غور کریں، اس طرح نہ کیا کریں. مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بہن. جی مفتی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 8 یا 10 سال کا بچہ اگر بے دھلا ہاتھ پانی میں ڈال دے تو کیا پانی مستعمل ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. اور جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور عصر کی نماز کے بعد سجدہ شکر وغیرہ ادا کر سکتے ہیں؟ عصر اور فجر کے بعد؟ فجر کی نماز کے بعد، ہاں جی. چلیں. اور ہاں تیسرا یہ کہ کیا آیت سجدہ کا ترجمہ سننے اور پڑھنے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے؟ اور لاسٹ یہ کہ کیا تجوید کا تعلق صرف قرات کے ساتھ ہی خاص ہے یا پوری نماز کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. اور جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی بولیں بیٹا, آپ سوال کرنے ہی آئی ہیں, لازم سی بات ہے, آپ بولیے. کہ میری نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اور وہ مجھے بار بار طلاق کی دھمکی دے رہے تھے, تو میں نے آگے سے ان کو بول دیا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے دے دیں, اور انہوں نے جواب میں بولا جاؤ, اور پھر یہ بھی بولا کہ میں تمہیں 3 شرط, اور پھر چپ ہو گئی, اس کے بعد جملہ مکمل نہیں کیا. جب آپ لڑائی ہو رہی تھی تو پھر آپ کو یہ طلاق کی بات اگر دھمکی دے رہے تو چپ چاپ چلی جاتی ہیں آپ وہاں سے. یہ جو آپ پریشان ہو کے آپ کویشچن کر رہی ہو بیٹا, تو پھر آپ کو چاہیے تھا آپ خاموش ہو کے وہاں سے چلی جاتی, غصہ ٹھنڈا ہوتا خود معذرت کر لیتے, لیکن آپ نے وہ نہیں کیا. اب آپ جو پوچھ رہی ہیں وہ کیوں پوچھ رہی ہیں سوال؟ ہو جانے دو طلاق, وہ تو دھمکی دے رہا تھا, آپ کہتے 2 طلاق کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو یہ بہادری کہاں گئی آپ کی؟ تھوڑا سا مجھے بتائیں تاکہ سب لوگ سنیں ذرا کیا سوچ ہوتی ہے آپ لوگوں کی. بتاؤ بیٹا ذرا, کیوں نہیں آپ نے لڑائی کو روکا؟ غصہ آ گیا تھا اس ٹائم پہ. چلو میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. چلیے جی, ایک انہوں نے کویشچن کیا تھا کہ عشاء سے پہلے کی 4 اور ظہر سے پہلے کی 4 مثال کے طور پہ ہم سنتیں پڑھ رہے ہوں, اور اچانک ہم ابھی 2 رکعت پڑھ کے قعدہ میں بیٹھے تھے کہ جماعت کا آغاز ہو گیا, تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں, اگر سنن شروع کر لی ہوتی ہیں تو مکمل کر لیں. ویسے اس میں کچھ فرق بھی بعض اوقات بیان ہوتا ہے کہ اگر موقدہ ہیں تو آپ کمپلیٹ کر لیں, غیر موقدہ ہیں تو 2 پر سلام پھیر دیں. جیسے عصر سے پہلے کے 4, 2 پہ سلام پھیر کر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں, یہ بھی لکھا ہے. لیکن اگر سنت شروع کر دی ہے تو پوری کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو آغاز ہوا ہے, کوئی آپ کے سنن میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کے جماعت کے قضا ہونے کا یا جماعت کے نکل جانے کا اندیشہ نہیں ہے. تو یہ حکم ہوتا ہے. اور ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو رمضان میں فوت ہو گیا اس کا حساب نہیں ہوگا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں حساب نہیں ہوگا لیکن جیسے رمضان گزرے گا حساب و کتاب سٹارٹ ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہی ہے کہ اس کا دائمی طور پہ حساب ختم ہو جاتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا جو رمضان میں فوت ہوگا. اب یہ الگ بات ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتے. یہ نہیں ہے کہ کسی کا قرضہ دبایا ہوا تھا, امانت دبائی, وراثتیں دبائی ہوئی تھیں, کسی کو گالی بکی, کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا حق سلب کیا, بیوی بچوں کی زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی اور انتقال کر گئے رمضان میں, تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھ لیا ہے کہ مظلوم کو کھڑا کرے گا اور ظالم کو سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب ضرور ہوگا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کریمی سے اس کو فضیلت عطا فرمائی, تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت مظلوم کو اس سے راضی کر دے. جیسے بعض احادیث میں اس طرح کے مضامین آتے ہیں کہ ایک ظالم اور مظلوم ہوگا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا ارادہ کیا ہوا ہوگا ظالم کی, تو جب وہ مظلوم دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں نکال کر اس کو دے گا, ختم نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالے گا, تب بھی حساب کتاب پورا نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھئی اب بتا تم کیا کر سکتے ہو, اب تو سب اس کی نیکیاں بھی لے لی اور برائی ڈال دی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا ذرا اوپر دیکھ, تو وہ اوپر دیکھے گا, یعنی جنتی آدمی, تو اس کو ایک جنت کا زبردست قسم کا محل نظر آئے گا. تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت دے دے. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کون اس کی قیمت دے سکتا ہے, اتنا قیمتی محل؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کی قیمت دے سکتا ہے. وہ پوچھے گا رب کریم اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے ظالم بھائی کو معاف کر دے, یہی اس کی قیمت ہے. تو وہ فوراً معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں بھائی تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ پاسبل ہے. جیسے حج کرتے ہیں بہت سارے لوگ, اگر حج مقبول ہو گیا تو جتنے ان کے اوپر حقوق العباد باقی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کو اسی طرح راضی کر لے. لیکن یہ مکروہ خیال ذہن میں آنا کہ اگر کوئی رمضان میں فوت ہوا, یہ حج کر لی, تو اب نہ وہ امانتیں ادا کرے نہ قرض ادا کرے, جو لوگوں کو اس نے دل آزاریاں کی دنیا میں معافی ہی نہ مانگے گا, ہم تو حاجی ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہ حج مقبول ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر مقبول بھی ہے تو کس نے آپ کو بتایا کہ سب چیزیں معاف ہو جائیں گی؟ ضرور ظالم اور مظلوم کھڑے ہوں گے, اور یہ اللہ کی شان کریمی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات ظالم اور مظلوم کو آپس میں راضی کر دے گا. دعا کریں ہم دنیا میں ہی کفارے ادا کر جائیں, آخرت کے لیے کچھ نہ رکھیں. یہ بہن نے فرمایا کہ 8 سال یا 10 سال کا بچہ پانی میں ہاتھ ڈال دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میری طہارت کی کتاب آپ لوگ پڑھیں ضرور, یہ بیسٹ بک ہے, ابھی آئی ہے. یہ اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو کتاب میں ملیں گے, ضرور اس کو حاصل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بچے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہ بچہ جو نیت کا اہل ہوتا ہے, یعنی اگر وہ نیت کرتا ہے تو شریعت اس کی نیت کا اعتبار کرتی ہے, اور ایک ہے جو نیت کا اہل نہیں ہوتا. اس میں تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ 7 سال یعنی 8ویں سال میں لگ جائے تو وہ 7 سال کا بچہ ہوتا ہے,
7 سال سے جو کم عمر کا بچہ ہوتا ہے یہ نیت کا اہل نہیں ہوتا، یعنی نابالغ ہے اور نیت کا اہل نہیں ہے، یہ اگر پانی میں ہاتھ ڈال دے چاہے بغیر نیت کے یا ثواب کی نیت سے، پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے، وہ استعمال کے قابل رہے گا، اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن 8ویں سال کا بچہ جو 7 سال پورے کر چکا ہو تو یہ بچہ جو ہے یہ سمجھدار بچہ کہلاتا ہے اور نیت کا اہل ہوتا ہے، لہذا اگر یہ بغیر کسی نیت کے پانی میں ہاتھ ڈالے گا تب تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر نجاست حکمیہ جب تک بالغ نہیں ہوتے نجاست حکمیہ نہیں آتی، یعنی اس کا بے وضو پن یا اس پہ جنابت تو ہے ہی نہیں، تو پانی بالکل صحیح رہے گا۔ لیکن اگر یہ بچہ ثواب کی نیت سے پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو چونکہ یہ نیت کا اہل ہوتا ہے اس وجہ سے وہ پانی ضرور مستعمل ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی ہم نیکی کے لیے پانی کو استعمال کرتے ہیں تو کم از کم ہمارے گناہ یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے فقہاء نے فرمایا جو ثواب کی نیت سے پانی استعمال کیا جائے وہ پانی مستعمل ہوتا ہے۔ تو 8 سال کا بچہ یا اس سے زیادہ عمر کا بچہ چونکہ نیت کا اہل ہے اگر ثواب کی نیت سے ہاتھ ڈالے گا تو پانی مستعمل ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عصر کی اور فجر کی نماز کے بعد سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ عصر یا فجر کے بعد نفل سجدہ منع ہے، واجب سجدہ کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت سجدہ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ اگر اس کا ترجمہ پڑھا تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں فقہاء نے اس سے منع کیا ہے، آیت سجدہ پڑھیں گے باقاعدہ عربک کے اندر، یعنی قرآن کی آیت پڑھیں گے تو پھر ہوگا، ترجمہ پڑھنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ تجوید کا تعلق قراءت سے ہے یا پوری نماز کے ساتھ؟ دیکھیں تجوید کا تعلق صرف قراءت سے ہے، جب آپ قرآن عظیم پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو تجوید سے پڑھنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کے بعض حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کو صحیح مخرج سے آپ ادا نہ کریں، مخرج کہتے ہیں منہ سے لفظ کے نکلنے کا مقام، اگر اس صحیح مقام سے خرچ نہ ادا کیا جائے تو کفر بھی لازم آ سکتا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، قل مانے ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اگر آپ نے اس کو باریک پڑھا کل تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، اب ترجمہ یوں بن جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں مفہوم بدل گیا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تجوید سیکھ لیں، کہ پورے قرآن کے لیے تجوید تو ضروری نہیں ہوتی، بعض حروف آپ بغیر تجوید کے بھی ادا کر دیں، یعنی نہ سیکھی ہو تب بھی کوئی ایسا لازم نہیں ہوتا، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ تجوید نہ سیکھی ہو، مخارج سے حروف صحیح ادا نہ کریں تو معانی بدل جاتے ہیں اور اس میں ایک سخت گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر قراءت کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے تجوید کو لازم قرار دیا ہے، حدیث پڑھنا چاہیں تجوید لازم نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں جو تسبیحات پڑھتی ہیں اس کو خاص مخارج سے ادا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن افضل ہے آپ سبحان ربی الاعلی بالکل عین نکالیں، ہاں نکالیں، یہ سیکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بچی نے پوچھا کہ جو لڑائی ہو رہی تھی اور شوہر نے طلاق کی دھمکی دی تو میں نے کہا دے کر دکھاؤ، تو اس نے بولا کہ جاؤ، اور پھر شاید 3 شرائط بس اس طرح بولا اور پھر خاموش ہو گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ میں نے بچی سے اسی لیے کویسچن کیا، میں تمام بچیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را ایک فریق اگر غصے میں آئے آپ چھوٹے باپ کے بن جائیں، بڑے باپ کا بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا آپ نے انعام حاصل کر لیا؟ جو لڑکیاں طلاق لے کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں میرے جملے شاید آپ کی دل آزاری کا سبب تو بنیں گے، لیکن بہرحال سمجھانا مقصود ہے، ان سے ذرا آپ پوچھئے کہ آپ پچھتا رہی ہیں کہ نہیں پچھتا رہی۔ بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ منہ میں گویا کہ انگلی ڈال کے الفاظ نکلواتی ہیں، بولو طلاق، بولو طلاق، اگر ایک بول دی دوسری بھی دو، مجھے تیسری بھی دو کر کے، اور پھر ایک بہن نے کہا میں نے شوہر سے کہا مجھے طلاق دو، منع کر رہا تھا، میں نے کہا دو، اس نے ایک دی، میں نے کہا دوسری دو، دوسری دی، تیسری دی، میں بے ہوش ہو گئی۔ واہ بھائی واہ، پہلے تو آپ ٹارزن بنی ہوئی تھیں، آپ نے منہ سے طلاقیں نکلوا لی، اب بے ہوش ہو کے گر گئی آپ۔ مجھ سے آپ کو حل نکالیں اب اس کا۔ گزارش یہ ہے، ایک تو ماں باپ سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچیوں کو صبر کی تلقین کریں۔ آپ دیکھتے ہیں بچی غصہ کر رہی ہے گھر کے اندر، بھائیوں سے لڑ رہی ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ نہیں سوچتے سسرال جا کے یہی حرکتیں کرے گی، سسرال والے کوئی برداشت کریں گے، بلکہ اور بچیوں کی فیور کر لیتی ہیں، بھائیوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے، کم بختو تمہاری ایک ہی بہن ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، اور وہ غلطی لڑکی کی ہے، اور وہ چڑھا رہی ہوتی ہے پیچھے سے اپنے بھائیوں کو کہ اب بتاؤ تم، ذرا زبانیں دکھا رہی ہوتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو اتنا غصے میں مضبوط کر دیتے ہیں، اور پھر جاتے ہوئے غلط پٹی پڑھاتے ہیں، بیٹا ڈرنا نہیں کسی سے، نہ ساس سے نہ نن سے، شوہر بھی کرے دو بتو جواب دینا، کوئی گڑبڑ ہو جائے ہمیں فون کرنا، ہم پیچھے موجود ہیں۔ لیجئے صاحب، آپ پیچھے موجود ہو کے کیا کروائیں گے؟ شوہر نے طلاق دے دی، اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ٹانگیں بھی توڑ دیں، اس کو جان سے وار دیں، طلاق ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی پہ جو طلاق کا داغ لگ گیا اس کو ختم کر سکتے ہیں آپ۔ تو گزارش یہ ہے کہ خدا را ایسا نہ کریں،
اور بعض جو بڑے بھولے پن میں کہتے ہیں مفتی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی حل نکالیں. یار آپ کو نظر نہیں آیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ مجھے احساس دلا رہے ہیں اور کسی بھی مفتی کو کہ جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم پر رحم کریں کوئی شریعت کا راستہ دکھائیں. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت بے رحم کیسے بن گئے تھے جس وقت چھوٹے چھوٹے بچے سہمے ہوئے آپ دونوں کی لڑائیاں دیکھ رہے تھے, چہرے پہ منہ سے تھوک نکل رہا ہے, آنکھیں پھٹی پڑی ہیں, چہرہ لال ہو رہا ہے, سرخ ہو رہا ہے, چڑھ چڑھ کے گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اس ٹائم بچوں کی معصومیت کا آپ کو کچھ خیال نہیں آیا تھا؟ اب آپ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ جی رحم کریں اور کوئی راستہ نکال لیں. ہم کیوں نکالیں؟ آپ کے بچے ہمارے کیا لگتے ہیں؟ جب آپ کو اپنے بچوں کا خیال نہیں تو ہم کیوں کریں اپنے بچوں کا خیال؟ ذرا یہ بتائیے نا, تو ذرا توجہ کریں. میں بچی کے سوال کا جواب دیتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہرحال والدین سے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں. جب وہ غصہ کریں تو پیار سے سمجھائیں, ان کو نرمی سے سمجھائیں. ہماری بچی کبھی گھر میں غصہ کرتی ہے, ابھی چھوٹی ہے, تو میری زوجہ اس کو بالکل نہیں چھوڑتے. اس کو یہی چیز سمجھاتی ہیں کہ بیٹا کل تمہارے مستقبل کے لیے یہ غصہ شدید نقصان کا باعث بنے گا. اور یہی اچھے ماں باپ کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فیوچر کی سیفٹی کے لیے ورک کرتے ہیں, نہ کہ ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے ورک کرتے ہیں. ایسا نہیں کریں. آپ کی محبت ہونی چاہیے. خدا نخواستہ محبت میں دشمنی والا معاملہ نہ کریں. بچوں کا بیجا لاڈ پیار, ان کی گندی عادات کو پروٹیکشن فراہم کر کے اور بڑھا کر اور منفی نتائج تک پہنچانا, اگر آپ اس کو محبت کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اس والی محبت سے محفوظ فرمائے. بچوں پہ شدت بھی ہوتی ہے, نرمی اور پیار بھی ہوتا ہے. بہرحال لڑائی کے بعد اگر لڑائی کے دوران شوہر نے جاؤ کہا تو شوہر سے نیت پوچھی جائے گی اور وہ حلفیہ بیان دے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میری طلاق کی نیت نہیں تھی تو نہیں ہوگی, اور اگر وہ کہتا ہے کہ طلاق کی نیت قرار کرتا ہے تو طلاق پڑے گی. باقی 3 شرائط جو اس نے آگے لفظ بولا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ جملہ انکمپلیٹ ہے اور نہ یہ طلاق کے الفاظ ہیں. لیکن جاؤ کے لفظ کو ذرا کلیئر کر لیجئے گا شوہر سے بات کر کے. اور آئندہ بیٹا آپ بھی بچی کی عمر کتنی ہے وہ بہن کی مجھے نہیں پتہ, لیکن میں بچی کہتا ہوں کہ ہم بچیوں کو پڑھاتا ہوں میں, باپردہ ہوتی ہے ہمارے اکیڈمی میں, تو میری زبان پہ یہ جاری رہتا ہے. تو ہم اپنے جو میری اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے بچے بچیاں, سب کو ہم یہ پیار محبت سے ازدواجی زندگی کے مضبوطی کے لیے بھی تربیت فراہم کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں. آپ ایک قدم اٹھا کر آ جائیں گے, وہ وقتی طور پہ آپ کا جوش پورا ہو جائے گا. آپ نے کسی کو گالی بکی, اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا, سکون تو مل گیا, لیکن اس کے بعد جب طلاق ہو کے بے سکونی والی پوری ایک زندگی آپ کو فیس کرنی پڑے گی, اس وقت احساس ہوگا جو ہم نے کہا وہ غلط نہیں تھا. ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار بچہ بری خصلتوں کا شکار ہو تو یہ بولنا صحیح ہے کہ اسے نظر لگ گئی ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ نظر لگنے سے ایسا کوئی ہوتا ہے کہ بچہ شرابیں پینے لگے, نماز قضا کرنے لگے, گالیاں بکنے لگے. یہ تو ہوتا ہے کہ اس کی صحت پہ اثر پڑ جاتا ہے, وہ گر جاتا ہے. دیگر چیزیں ایسے نقصانات تو نظر کے جواب میں ہوتے ہیں, لیکن یہ نظر سے سارا گناہ کرنا شروع کر دے گا. یہ اپنی کوتاہیوں کو کسی کے اوپر نہ ڈالیں. یہ اصل میں بری خصلتوں میں بچہ کیسے مبتلا ہوتا ہے, ابھی میں نے اس پہ پوری یہ بات کہی. ہم معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ کہتا ہوں, یہ خدا نخواستہ کوئی آپ کو حقیر سمجھ کے نہیں ہے, نہ اپنے آپ کو میں کوئی بہت بڑا سمجھتا ہوں. میں چونکہ عالم مفتی ہوں تو میرا کام ہے آپ کو سمجھانا پیار سے, محبت سے, کبھی سختی سے, کبھی نرمی سے. یہی اسلوب ہمارے نبی کا, یہی قرآن کا اسلوب ہے. تو ناراض مت ہوا کریں میری بات کا, لیکن صحیح یہ ہے کہ ماں باپ کو بعض اوقات یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ علم حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ تربیت کے سلسلے میں شریعت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے. اب میری اس بات کو سن کر جتنے پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں, ذرا آپ تنہائی میں بیٹھ کر میرے سوال کا جواب سوچیں نا. آپ نے سیکھی ہے کہ کیسے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ کیا کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ ہمیں شرعی لحاظ سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. تیسرا یہ کہ کبھی آپ نے سوچا کہ جو بچے اتنے بگڑ گئے یا بچوں کے اندر خرابی پیدا ہوئی, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ سوچا کہ جو ہم نے تربیت کی ہے وہ بالکل ناقص سے تربیت کی ہے, شرعی لحاظ سے کامل تربیت ہی ہم نہیں کر سکے؟ نہیں. جب بھی ماں باپ سے کہو جی تربیت, ہم مفتی صاحب ہم نے تو بہت تربیت کی ہے. اچھا اب تربیت کیا کی ہے؟ ذرا ایک کاپی قلم ڈائری لے لیں, اس پہ لکھیں کیا کیا تربیت کی ہے آپ نے. 5, 6, 10 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو خاندان میں عموماً چلتی ہے. بیٹا پاؤں نہیں ہلاؤ, یہ نہیں کرو, نماز پڑھ لو, اس کے بعد بیٹا ٹیوشن پہ جایا کرو, بیٹا وقت پہ پڑھائی کر لو, بڑوں سے دیکھو بدتمیزی نہیں کرتے, سر ڈھک کے کھانا کھا لو. ان چیزوں کو ہم تربیت سمجھتے ہیں. عقائد کے سلسلے میں آپ نے کیا تربیت کی؟ احکام شرعیہ عملیہ کے سلسلے میں کیا تربیت کی؟ ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ نے کیا تربیت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے سلسلے میں آپ نے کیا تربیت کی؟ معاملہ تقدیر کو سمجھانے کے سلسلے میں کیا تربیت کی ہے آپ نے؟ صفر.
بہت سے کہیں گے اچھا اس میں بھی کوئی تربیت ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں. میں گزارش کرتا ہوں آپ میرا یہاں سے نمبر لے لیں کنٹرول روم سے اور ہم سے رجوع کریں. میں آپ کو ایسے کورسز کی طرف رہنمائی کروں گا کہ وہ ہر ماں باپ کو کرنے چاہیے تاکہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. اچھا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ صحیح تربیت کریں گے بچہ واقعی صحیح چلے گا. ہو سکتا ہے وہ پھر بھی تربیت قبول نہ کرے، لیکن اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ آپ بروز قیامت بری الذمہ ہیں، آپ کی گرفت نہیں ہوگی. اب بچہ اپنا فعل کا خود ذمہ دار ہے. لیکن اگر آپ نے تربیت نہیں کی ہوگی تو اچھی طرح یاد رکھیں جتنا بالغ ہونے کے بعد بچہ گناہ کرتا رہے گا اس عدم تربیت کی بنا پر آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور بروز قیامت آپ کو اس بچے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور یہ حساب کتاب مانگے گا کہ میری عدم تربیت کی وجہ سے جو میں نے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کی اور غلط راستے پہ چلا، مجھے حساب و کتاب ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ. میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. فرمایا مرد اپنے گھر والوں پہ نگہبان ہے، اس سے بروز قیامت اس کی بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا، اس لیے تیار رہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلامی پروگرام ٹی وی پر جس میں علماء وغیرہ موجود ہوں ہم دیکھ رہے ہوں اور بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چل رہا ہو تو ایسا پروگرام دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں بیک گراؤنڈ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک مطبوع لفظ ہوتا ہے مطبوع، ایک ہوتا ہے تابع. مطبوع وہ ہوتا ہے جو ہمارا مقصود ہوتا ہے، اور تابع وہ ہوتا ہے جو مقصود کے علاوہ خود بخود شامل ہو جائے. جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو میں کیمرے کو دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے دائیں بائیں کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں میں کہاں دیکھ رہا ہوں، آپ کہیں گے سامنے، حالانکہ نظر تو یہ بھی آ رہی ہیں. تو اس کی طرف دیکھنا نہیں کہلائیں گے بلکہ یہ مطبوع ہے میرا مقصود اور یہ اس کے تابع چیزیں آ جاتی ہیں. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کا مطبوع ہے، مقصود ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے، آپ میوزک سننا آپ کا مقصد نہیں، وہ تابع ہے. تو اگر بہت ہی ضروری پروگرام ہے، بہت اچھی گفتگو ہے، علمی گفتگو ہے اور فضائل اور یہ شرعی احکام پر گفتگو ہے، پھر تو آپ اس پہ توجہ رکھیں، میوزک کو نظر انداز کریں. ابھی تو خبریں بھی آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو میوزک ہوتا ہے. ایئر لائن میں آپ سفر کرتے ہیں، آپ دیکھیں ٹن 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 ٹن، وہ موسیقی ہی نہیں بند کرتے، وہ چلتی رہتی ہے. کہاں آدمی بچے گا؟ تو سننے کا چونکہ قصد و ارادہ نہیں، گنجائش نکلے گی. لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے، کوئی احکام شرع کا پروگرام نہیں، فضائل کمالات یہ فلاں، پھر آپ ایسا پروگرام ہرگز نہ دیکھیں. خود علماء کو خیال کرنا چاہیے کہ جب پیچھے میوزک چل رہا ہے انہیں نہیں آواز آ رہی تو کیوں روک رہے ہیں؟ یہ مجبوری ہوتی ہے، بعض اوقات چینلز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پروگرام آپ نہ دیکھیں. ہو سکتا ہے علماء نے منع بھی کیا ہو، آپ علماء سے بدظن نہ ہوا کریں. علماء منع بھی کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں باز آتے، تو پھر آپ ان سے حسن ظن رکھیں. لیکن اگر کوئی فضائل کا پروگرام ہے تو نہ دیکھیں، آپ کوئی اور پروگرام کی طرف، دینی پروگرام کی طرف چلے جائیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو گیم کی ویڈیو دیکھ رہے تھے. یہ بعض اوقات گیم حل کرنے کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنے لگ جاتے ہیں تو اس میں زومبیز جو ہوتے ہیں وہ ہیرو کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچانک ایک چرچ کی گھنٹی بجی تو زومبیز اسے چھوڑ کر چرچ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو یہ دیکھ کر کسی نے مذاقاً کہا کہ چلو اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، اور باقی بھی ہنسنا شروع ہو گئے. یعنی گویا کہ اس نے زومبیز کی طرف سے کہا چلو بھی اذان کا ٹائم ہو گیا، ادھر کو نکل لو. تو وہ ہنس پڑے سارے. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ چرچ کی گھنٹی کو اذان سے تعبیر کرنا یا اذان کو چرچ کی گھنٹی کے مثل قرار دینا، یہ انتہائی ایک شاعر اسلام میں سے ایک بنیادی علامت کا بھیانک مذاق اڑانا ہے. شریعت ہماری اس کو بالکل لائک نہیں کرتی ہے کہ آپ اس بےہودگی میں کہ آپ اگر دین کی طرف نہیں ہیں تو آپ کے لیے ہر قسم کی غلط بات کرنا جائز ہو جائے. چنانچہ جتنے اگر وہ سب عاقل بالغ تھے تو ان سب پر تجدید ایمان کرنا لازم ہے. یہ بالکل کفر لکھا ہے فقہا نے، اس کو اذان کا اس طرح سے مذاق اڑانا یہ کفر ہے. ان سب کو چاہیے کہ تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ تھے تو تجدید نکاح بھی کریں. اور میں بچے جتنے دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بتائیے گا، یا آپ لوگ کلپ بنا کے اس کی یوٹیوب پہ ویسے ڈلتی ہے ایئر وے والوں کی، یہ لوگوں تک پہنچائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ خدا را دین کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. اس میں تو خیر وہ کفر نہیں ہوتا کہ آپ مرتد ہو گئے، لیکن ہو بھی تو سکتے ہیں کوئی ایسی چیز کا مذاق اڑا دیں، مرتد ہو جائیں، تو بروز قیامت پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان نہیں تھے، آپ تو فلاں وقت کافر ہو گئے تھے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں یاد رکھیں. اسی لیے میں نے جیسے ابھی کہا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ کریں. آپ نے سکھائیں ان کو عقائد، کفر کے مسائل آپ نے سکھائیں، کن چیزوں سے کفر لازم ہوتا ہے، کس سے نہیں، کہاں کفر التزامی ہے، کہاں کفر لزومی ہے. نہیں، اب اپنے بچوں کو آپ لوگ خطرے میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ لوگوں کی حالت کے اوپر. اپنے بچوں پہ توجہ کریں، خدا را اپنے پر بھی کریں، بچوں پر بھی. یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی بچے سے سوال کیا ہم کون ہیں، بچے نے جواب نہ دیا
تو بیوی پاس بیٹھی ہوئی تو اس نے مذاق میں کہا غیر مسلم، وہ تو خاص اس نے ایک مذہب کا نام لیا، چلے میں نام نہیں لیتا ہوں کوئی برا مانے، وہ نام لیا غیر مسلم، کیا حکم شرع ہوگا؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان کو غیر مسلم کہنا یا اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا، اس میں مذاق بھی سنجیدگی ہے اور سنجیدگی بھی سنجیدگی ہوتی ہے، لہٰذا وہ بہن دار اسلام سے باہر ہو گئیں، ان کا نکاح بریک ہو گیا، فوراً سے پیشتر توبہ کریں اور وہ فوراً تجدید نکاح بھی کریں، تجدید ایمان بھی کریں۔ اور جتنے شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں، شادی تو آپ کر لیتے ہیں، بیوی بھی آپ کو پسند کی مل گئی، بچے بھی بڑے خوبصورت آپ کے ہو گئے، اللہ نے نوکری بھی اچھی دی ہے، کاروبار بھی دیا ہے، اب آپ کی یہ ذمہ داری ایک مزید یہ بنتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اتنا دین سکھائیں کہ ان کی قبر بھی اچھی بن جائے، ان کی موت بھی اچھی ہو، میدان محشر میں بھی وہ سرخرو رہیں، انہیں شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو، ذلت پچھتاوا نہ ہو، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لوگ نہ فرشتے نہ پھینک دیں، یہ بھی شوہر کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ بیوی مذاق کر رہی ہے، شوہر کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بیوی کو علم دین سکھائیں، وجہ کیا؟ خود اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں علم دین سیکھوں، تو علم دین سیکھیے، کفر و شرک کے مسائل ضرور سیکھیے، کہ کب خدا نخواستہ غلطی سے منہ سے نکلنے والا جملہ ہمیں کافر بھی کر سکتا ہے۔ اچھا بعض کہتے ہیں یار اتنا ہلکا کوئی ہے دین کہ لفظ نکالا اور یہ ہو گیا، چلو میں پھر آپ کے نبی کی حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی کلمہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنے زبان سے کلمہ نکالتا ہے، اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہی ایک کلمہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب آپ ایسے ڈیڑھ ہوشیاریوں سے پوچھے گا کہ کلمے سے ایمان جانے کا کیا تعلق، نبی کریم نے کیوں فرمایا؟ اب آپ جواب دیں۔ اب پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اہمیت سمجھ کر خود بھی اور اپنے گھر والوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔